آئیے اخیر میں ہم صدر محترم سرپرست جامعہ ہادہ شیخ الحدیث جامعہ ہادہ مفتی عباس صاحب عزیز مجدہو کو دعوت دیتے ہیں وہ آئے اور اپنے قیمتی ملفوظات سے غمگین دلوں کو سامان تسکین پہنچائے۔ اپنے سے پہلے چلے جانے والوں کے محاسن کو بیان کرو۔ بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور بہت ساری باتیں دل و دماغ کے اندر گردش ہو رہی ہے۔ بعض انوکھی چیزیں استاد محترم کے اندر میں نے ایسے دیکھی کہ واقعی میں ان کو الہام ہوتا تھا اور صحیح الہام ہوتا تھا۔ جامع القراءت کے بننے سے پہلے حضرت کے ایک مائناز شاگرد جس کے اوپر حضرت کو بہت زیادہ اعتماد تھا، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم کی ادائیگی کی نعمت سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے، مجھے بھی تعجب ہوا کہ کبھی ہمارے گھر میں آتے نہیں، وہ آج کیوں آ گئے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں نوساری کے مضافات کے اندر ایک تجوید کا مدرسہ قائم کرنے والا ہوں اور مجھے ٹرسٹی بننا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اور اصرار کیا کہ تجھے ٹرسٹی بننا ہے، تو ان کی اصرار اور ان کی باتوں کو سن کر میں حیران ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب مرحوم قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتنے شاگردوں کو اصرار کر رہے تھے کہ اس طریقے سے کوئی تجوید کا مستقل مدرسہ قائم کیا جائے۔ اس کے کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بھائی سے بار بار اصرار کیا۔ قاری صاحب آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ جب آمادہ کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کے اندر انشراح ہمارے والد صاحب کو نہیں تھا، 1% بھی انشراح نہیں تھا۔ تو جامعہ العربیہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، تجوید کا کام اور ہر فن کا کام اعلیٰ درجے کا ہو رہا ہے، اسی انشراح بالکل نہیں۔ قاری صاحب اصرار کرتے رہے ہمارے بھائی سے، ان کو آمادہ کیا اور ایک مرتبہ گھر تشریف لائے قاری صاحب اور والد صاحب کو سمجھایا، مگر تب بھی ان کا انشراح نہیں۔ میں بڑی کشم و کش میں تھا کہ ایک طرف والد محترم ہیں
اور ایک طرف یہ والد روحانی ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اسی ایام کے اندر زمینیں دیکھنی شروع کی اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 22 اطراف و زبانی کی زمینیں دیکھی اور والد صاحب کو انہوں نے سمجھایا اور پھر استفادہ شروع کیا اور اسی زمین کے اوپر ان کے انشراح ہو گیا اور استخارہ کیا۔ استخارہ کے اندر عجیب و غریب باتیں سامنے آئے ان کے سامنے، والد عاقب ان کو الہام ہوتا ہے، استخارہ کر رہے تھے، 7 رات کا استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے ساتھ پہلی مرتبہ استخارہ کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ اتنے پیسوں کا ڈھیر میرے سامنے ڈال دیا گیا، ان کو انشراح ہو گیا کہ کام ہو کر کے رہے گا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ استخارہ کیا تو فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین دارالعلوم کے شیخ الحدیث سے ان کو خواب میں دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں نے اس کی ایک تعبیر لی ہے کہ یہاں حدیث کا کام بھی ہوگا۔ پھر 30 مرتبہ استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور فرمانے لگے کہ یہاں فقہ کا بھی کام ہوگا۔ اس کے بعد 4 مرتبہ استخارہ کیا تو 2 سانپ آئے اور قاری صاحب کے پیر کے اندر لگ گئے۔ قاری صاحب نے چھکا اور ایسا چھکا کہ دونوں بھاگ گئے۔ اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ ایک دشمن جو ہوں گے سب دفعہ ہو گئے اور ایک کام ہوگا کرنے کا۔ اس صاحب نے دین استخارہ کیا تو اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاری مقری کامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور اس کی تعبیر یہ لی کہ سب سے بہترین تشریح کے اوپر یہاں کام ہوگا اور واقعی میں ان کو الہام ہوتا تھا اور اس کی زندہ تعبیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نظر بس سے حفاظت ہوگا۔ جب یہ سب باتیں ہوئی اب ظاہر بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین صدی سے کام کرنے والا، ان کے سامنے قاری صاحب کا انتخاب اسی زمین پہ ایک نئی آزمائش آئی۔ پڑوسی قریب کے گاؤں کے اندر بلایا، والد صاحب کو کہا کہ یہاں قائم کرنے کے بجائے وہاں قائم کرو اور وہاں امام صاحب نے اعلان کیا کہ دعا کرو کہ ہمارے گاؤں کا نئی ادارہ قائم ہو جائے تشریف کا۔ پورے گاؤں کی عورتیں روزہ رکھے، ایسی ترغیب دی اور والد صاحب نے قاری صاحب سے بات کی کہ ایسا ہوا ہے، تشریف لے گئے۔ قاری صاحب والد صاحب کا اسماعیل میں چال اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ 15 بیگھہ زمین وقف کریں گے اور 15 لاکھ روپیہ نقد دیں گے، آپ یہاں بتاؤ۔ قاری صاحب اپنے معاملے کے اندر بے ٹوک بولنے والے تھے، اسی لیے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہمارا گاؤں کا ایک رسید ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، پورے گاؤں کے مجمع میں دیکھ جھاگ کہہ دیا کہ نہیں، یہ شرط ہمیں منظور نہیں، اور بہت بحثیں ہوئی، اس کے بعد قبول ہی نہیں کیا۔ یہی جگہ جس کا انتخاب قاری صاحب نے خود کیا یہی بنے گا۔ عجیب آزمائش۔ دوسرے گاؤں کا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کی زمین دے رہا ہوں اور پورے تصرف کے ساتھ، اور قبول نہیں کیا گیا۔ اللہ کو یہی کام لینا ہے، اللہ کو ہی کام لینا ہے۔ اور واقعی میں ان کے دل کے اندر الہام ہوتا تھا
اور اتنی پختگی کے ساتھ وہ اس کو ڈر جاتے تھے کہ کسی سے مروب نہیں ہو. اور ہر چیز کرنے رہنمائی اور پھر تو اور دوسری بات ہے کہ اتنے زبردست علم کے مالک ہونے کے باوجود چھوٹوں نے کوئی بات کہی تو میں نے ایسے لوگ بہت کم دنیا میں دیکھے کہ چھوٹے کی بات کو مان لے لو بلکہ چھوٹوں کو دھٹکار دیتے ہیں. جب مسجد کا پلان بنا تو وہاں گئے آرٹیکیٹ کو آفس کے اندر تو پورا مسجد کا پلان نکلایا اور صحن کا بھی کتنا لمبا چوڑا ہوگا کتنے اسکوائر فٹ ہوگا. تو قائد صاحب اپنے بہار کے ماحول کے مطابق یہ فرمانے لگے کہ مسجد جو ہے اسی کے مطابق جتنا صحن بنے گا اس کو بھی شدید مسجد کے اندر داخل کرو. ہمارے یہاں اس طریقے سے ہو رہا ہے یو پی کے بہت ساری مساجد کے اندر ایسا ہی ہے. جب یہ کہا تو میں نے کہا کہ حضرت ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صحن کو آپ شریع مسجد کے اندر داخل نہ فرمائیں. اس کا احترام یہ بچے ہیں احترام نہیں کر پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ شریع مسجد میں داخل کر دیا گیا کہ آمد تک ہم نکال نہیں سکیں گے. جتنی مسجدیں اس کو شریع مسجد کی نیت کے ساتھ بنایا جائے اور جو باہر والا حصہ ہے مسجد سے خالی رکھا جائے. کبھی آئندہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے تو اس وقت نیت کی جائے گی اور داخل کر لیں گے مگر ابھی داخل کر لیا تو قیامت تک اس کو نکال نہیں سکیں گے. میں نے اپنے شاگرد ہونے کے اعتبار سے ایک رائے دی تھوڑی دیر دعاؤں کو کیا. دعاؤں کو کرنے کے بعد فرمایا تیری بات صحیح ہے اس کو شریع جماعت کرنے کے اندر داخل نہیں. مجھے خوشی بھی ہوئی اور یہ بھی اتنے بڑے عظیم شخصیت کے سامنے میں نے ایک رائے پیش کی اور انہوں نے قبول کر لیا. بڑوں کے سامنے چھوٹا کوئی بات کہتا ہے اس کو دھٹکار دیا جاتا ہے مگر ایسی بات ان کے اندر نہیں تھی. جو بات ان کے سامنے کہی گئی واقعی میں وہ قبول کرتے تھے. میری نگاہوں کے سامنے انہوں نے توقع کیا اور میری بات کو مان لیا اور یہ حصہ شریع جماعت کرنے کے اندر داخل نہیں کیا گیا. بہت ساری ایسی باتیں سفر و حضرت میں ساتھ رہے ہیں. انڈیا میں تو معلوم نہیں کہاں کہاں سفر کیا. حج کے سفر کے بھی وہاں کیا سنا دیے. اپنے اوقات کی پابندی اور اپنے اوقات اور لمحات کو وصول کرنا. آدمی سفر میں کسی کے ساتھ جاتا ہے تو ان کے جو اخلاق ہوتے ہیں اور ان کے اعمال جو ہوتے ہیں اور ان کے مزاج جو ہوتا ہے اسی سے آدمی پہچان لیتا ہے. ہم دو سفر کی ایک ہی روم میں ساتھ میں رہتے ہیں. پہلی مرتبہ جب اہلیہ بھی ساتھ میں تھی اور اما جان بھی ساتھ میں تھے تو پردہ ڈال دیا اور اس وقت کا جو ٹور میں گئے تھے پلنگ کا نظام نہیں تھا. نیچے بستر بچھا دیا گیا تھا اور ساتھ ساتھ میں ہم 3 مرد تھے. ایک اور ایک ساتھی رہتی ایک جگہ اور 3 ادھر پردے کے پیچھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کا سفر ہے تکلیف پہنچائی بھی جاتی ہے بعضوں کو اور بات مطلب پہنچ جاتی ہے مگر عجیب اللہ نے ضرب دیا تھا کوئی تکلیف پہنچا دے یا پہنچ جائے تو اس صورت کے اندر
عجیب و غریب انداز کے اندر اس پر ایسا برداشت کرتے تھے کہ زبدہ بنا اس کا اظہار تک نہیں. عجیب اور واقعی میں عجیب میں بڑا متاثر ہوا کہ ہماری تربیت کر رہے ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ گھر کا سفر ہے. طالبان جیسے جیسے کھوپڑی کے لوگ ہوتے ہیں, کیسے کیسے بات بول لیتے ہیں, کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں, مگر صبر اور ضبط یہ ضبط بلا ناگواری کا اظہار پیشانی کے اوپر بل تک نہیں پڑنے دیتے. اسی بڑی اور صاف مان عالم با عمل عالم با اور سب زندہ دار. اور میں نے سنا ہے کہ رات کو 2 بجے دونوں حضرت اور میدان میں اٹھتے تھے اور حرم تشریف لے جاتے, تہجد پڑھ کر کے کیس کے اوپر طواف کرتے تھے. بار بار پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ فرما دیا کہ 150 طواف کے لیے ہوگا. ہمارے بس کی بات نہیں, نیچے طواف ہو سکتے ہیں, کبھی اتنے سے نہیں ہو سکتے. عجیب لمحات کو وصول کرنا عجیب و غریب. اور حرم شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کثرت تلاوت ان کا معمول, کثرت تلاوت. اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ہمیں دی تھی. اللہ نے جس وقت تک مقدس میں کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا, وہ اپنے پاس بلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم کو بچنے کے توفیق نصیب فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے مشن کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کی جو خدمات جلیلہ ہے اللہ اپنی شان ان کو قبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. مومن کا خواب کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے اور مومن کا خواب کہ نقد انسانوں کے لیے بشارت ہے, مومنوں کے لیے بشارت. مشکات کے طالب علم نے حضرت کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت قاری صاحب موجود ہے اور کثیر مجمع موجود ہے اور کسی نے اعلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر. یہ خواب دیکھا اور ان کی آنکھ کھل گئی. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ان کو اعلیٰ علم کے اندر عطا فرمائی ہوگی اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا ہوگا اور